بندہ ہو گیا نا ٹربل مینو ہی تھانوں نہیں اس نے قرآن مجید کو جلانے کا اعلان کیا. یہ بڑی اخلاق سوچ ہے. کوئی بھی شب و دانش رکھنے والا آدمی اسیر خدا بات نہیں کرتا. اور خاص کر ہم مسلمان ہیں, ہمارے مطلب پوری سوسائٹی کو یہ اعتراف ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی نبی اور رسول کی شان میں کبھی نبی کی حقیقت اور اس میں کفریات. یہ مذہب مہذب قسم کا مذہب ہے. اس میں کسی سچے دین کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. سچائی اور برائی کا فیصلہ ایک وہ ہوتا ہے جو قوم اپنے لیے خود کرتی ہے. ایک سچائی اور جھوٹائی کا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو پورا عالم مل کر کرتا ہے. ہمارے دین کی سچائی ایک ایسی سچائی ہے جو بائبل میں لکھی موجود ہے, گرنتھ میں لکھی ہوئی موجود ہے. اور جتنے لوگ دعوے دار ہیں آسمانی کتاب نہیں, بابے گرو نانک کے شبد ہیں, ان کو پریسیپٹس کہتے ہیں انگریزی میں, فراہمی. کسی بزرگ کا کوئی فرمان ہو تو جو ان کو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو وہی ہے. ہمارے سامنے تو ایک مجذوب کا کلام ہے, لیکن اس نے بھی سرکار دو عالم اسلام کی عظمت کو تسلیم کیا ہے. اول حمد خدائے نوں ذبات درود رسول کلمہ پڑھ لے نانکا دے دردا تو. اور جو بائبل ہے اس کے اندر متعدد کوٹیشن موجود ہیں. آج ہمارے مذہبی پیشواؤں نے اس پر کافی ریسرچ کی ہے, اور ہمیں کسی کا دل دکھانا نہیں ہوتا, اس لیے کسی کے حضرت کی بات نہیں کرنا چاہتے. تو ہمارے پاس وہ شواہد موجود ہیں کہ ہم انبیاء مرسلین علیہ السلام اور آسمانی دین کے تقدس کو محفوظ رکھتے ہوئے ان لوگوں کے حضرت کا جواب حضرت کے ساتھ دے سکتے ہیں جو بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی ثبوت کے اسلام کے خلاف حضرت کے اقدامات کرتے ہیں. یہ جس کا نام قرآن ہے نا, اگر پوری روئے زمین سے قرآن مجید لے کر کے کوئی چلا دے تو وہ جو سینوں میں لکھا اس کو یاد رکھنا ہوگا کہ کسی بھی آسمانی کتاب کا کوئی حافظ نہیں گزرا. جو مشہور فلاں تورات کا حافظ تھا, فلاں انجیل کا حافظ تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اکثر کوٹیشن وہ صحیح یاد تھے. ایسا کہ بلی سیاہ اول سے آخر تک بیک مجھ پڑھتا ہی چلا جائے, یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے. قرآن مجید کے سوا کوئی آسمانی کتاب زبانی یاد نہیں سکتی. اور باقی آسمانی کتابیں لکھی ہوئی آئی ہیں, اس کے بعد ملی ہیں, ان کے بعد انہوں نے تبدیلی کی ہے. یہ کتاب وہ ہے جو لکھی ہوئی آئی نہیں. اگر اس کو مٹنے کی عادت ہوتی تو جب بغیر لکھے کی آئی ہے
آئی اس کے پاس ہے جو لکھنے کا عمل ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس طرح سلامت رہتی؟ رب کریم نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. محبوب کو گھبرانے والی بات نہیں، نازل کرنا بھی ہمارا کام تھا، اس کو محفوظ رکھنا بھی ہمارا کام تھا. سوائے اپنی نفس کی برائی ظاہر کرنے کے یہ ارادہ ظاہر کرنا کسی انسان کا حق نہیں. مومن نہ انجیل کو جلانا حلال سمجھتا ہے نہ تورات کو جلانا حلال سمجھتا ہے. ان کے ادلے بدلے کے علاوہ اصلی حالت میں تورات کو بھی اللہ کی کتاب سمجھتا ہے، انجیل کو بھی اللہ کی کتاب سمجھتا ہے. جو اس کے اندر ڈسٹارشن کی گئی ہے، جو اس کے اندر کنکاکشن کی گئی ہے، اس کو ادلا بدلا کیا گیا ہے، توڑا موڑا گیا ہے، یہ انسانوں کا کام ہے. جو رب نے کتاب بھیجی ہے، خواہ وہ بائبل ہے، خواہ وہ انجیل ہے یا زبور ہے یا وہ صحیفہ ابراہیمی ہے، یہ سب کے سب اللہ کا کلام ہے. اور مسلمان اللہ کے کلام کی تعظیم کرنے کا پابند ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی تورات کے وہ حصے جو انہوں نے سوسائٹی سے غائب کیے تھے ان کو ظاہر کر کے بتلایا کہ نہ صرف میں اپنے قرآن کا جاننے والا ہوں بلکہ تمہاری کتاب اور سبحان اللہ. قرآن مجید کہتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. جب کبھی ان کے ساتھ پیچھا پڑتا رہا تو کہا وہ اپنی کتاب لے آؤ. جس آدمی نے وہ کتاب پڑھی نہیں، اس کتاب کے پڑھنے والوں کے ساتھ اس کا رشتہ ناتا ہی نہیں، لکھنے پڑھنے کا وہ عمل کرتا ہی نہیں، نہ کسی لکھے پڑھے خاندان میں پیدا ہوا ہے، وہ آدمی کس طرح چیلنج کر سکتا اپنی کتاب لے آؤ. معلوم ہوا کہ اس کتاب کی حفاظت مدینے والی سرکار نے کہ تمہاری کتابوں کو تحفظ دینے کا کام ہمارے نبی نے کیا ہے. ہمارے نبی کی ذات پر کی کیوں اچھالنا چاہتے ہو؟ اس کی کتاب کی حدت کرنا چاہتے ہو؟ کتاب کی حدت کرنے سے سوائے تمہاری ذلت کے کچھ ملنے والا ہے. جن جن لوگوں نے پہلے یہ کام کیے ہیں ان کو خدا نے مٹایا ہے. نام مصطفیٰ کو مٹانا چاہتے ہو؟ نام مصطفیٰ مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، حضور مفکر اسلام، امام اہل سنت. شاہ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت کے اندر ایک یہودی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس نے تورات میں دیکھا سرکار کا نام ہے. اب وہ اس کی آسمانی کتاب ہے لیکن تعصب کا عالم دیکھیے، جو کتاب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ آسمانی کتاب ہے، آئی میرے رسول پر ہے اور یہ خدا کی تعلیمات میں سے ہے، اس کو بھی مٹانے کی کوشش کرنا یہ ایمانداروں کا کام ہے. معلوم ہوا عظمت مصطفیٰ کو مٹانے کا کام یہ دراصل بنیادی طور پر یہودیوں کا شیوا تھا. انہوں نے یہ کام کیا. جب اسے تورات میں سے حضرت نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی ایک جگہ سے مٹایا تو دوسرے دن کھول کے دیکھتا تو دو جگہ لکھا ہوا. تورات کے کلام کے لیے تھا وہ مٹا ہوا ہے. تورات مٹ گئی ہے اس جگہ سے، نام محمد مصطفیٰ دو جگہ. کرتے کرتے جب نصف صفحے تک پہنچا تھا مٹاتا رہا، روزانہ وہ پڑھتا رہا. جب نصف صفحے سے مٹایا تو اگلے دن کھول کے دیکھا تو پوری صفحے پر سے محمد رسول محمد جاری وہ میری محمد خدائے محمد 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 خدائے محمد. سبحان اللہ. عبرت ہوئی. انہوں نے کہا جو نام ہی نہ سناما ورچے باشد
سوچ ہی رہا تھا، عاطف غیبی نے آواز دی، اے بدنصیب، نام محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مٹانے سے باز نہیں آتے ہو، تو ہم محبوب کے نام کو بڑھانے سے باز نہیں آتے، چلے جاؤ ہم بڑھاتے چلے جائیں، دیکھے گی تمہیں کامیاب ہوئی ہوتی ہے یا ہمیں کامیاب وہ ہار گئے انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کرنا۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سالوں میں پوپ صاحب نے سرکار کی عظمت کے بارے میں ہلکے جملے کہے تھے اور پھر چیلنج کیا تھا کہ کوئی میرے مقابلے میں آئے، تو پوری روئے زمین پر سے میں نے وہ چیلنج کیا، وہ اخباروں میں آیا تھا، ٹی وی پر میں نے خود تقاریر کی تھی، ان کو فون کیے تھے، کمپیوٹر پہ آیا تھا، اگر کسی کی محمت ہوتی تو میدان میں آتا۔ معلوم ہوا کہ ہمارا دین مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ جب وہ آدمی شام سے چلا اور آ کے پہنچا مدینہ طیبہ میں، آگے دیکھا مسجد نبوی میں یاران رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجلس کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے، سرکار کے غلاموں پر وہ جھلکیاں نظر آنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، وہ دیکھ کے ان سے پوچھتا ہے، اب بلکہ پہلے حضرت سلمان فارسی کی ملاقات، ان کے رنگ روپ کو دیکھ کے، ان کی صاف اور ان کی بیل ڈور کو دیکھ کے کہ کہتا ہے ہم تو محمد اور تمہیں تو محمد نہیں ہو۔ آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، ہم نے چھپائی داغ محبت، نہ چھپ سکی آنکھوں میں کرو کے یاد سے اظہار کر دیا۔ آنسو جب گرنے لگے انہوں نے کہا میں محمد نہیں ہوں، آج یہ لے چلتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں۔ مسجد نبی میں جوتے اتارنے اور ممبر تک جانے میں دیر لگ گئی، وہ سبقت کر گیا، جا کے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے آپ تو محمد نہیں ہو۔ سرکار دو عالم السلام کے صحابہ کرام کو برا کہنے والی قوم اس پر غور کرے، رنگ محمدی سرکار کے مجلس کے ہر ممبر پر تھا۔ جب دیکھا حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ پوچھا کیا تم تو محمد نہیں ہو؟ آپ رونے لگے اور مسجد کے در و دیوار سے ایک ایک اینٹ سے آواز آنے لگی، انت محمد، انت محمد، اور تم تو محمد نہیں ہو۔ میں کدے میں لائی تھی دورے مسلسل کی عرض، ساقیہ یہ کیسی آوازیں شکست جام ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ اس وقت حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ اسے لے کے سرکار کے مزار پاک پر لے گئے۔ اس کا پتہ چلا کہ سرکار کے صحابہ مزاروں کے قائل سے ویڈیو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، قبروں کے دشمن۔ دنیا میں ایک ہی جانور ہے جس کا نام ہے بھیجر، بیجو جس کو اردو میں کہتے ہیں، وہ قبروں کا دشمن ہے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ لے کے گئے، انہوں نے کہا یہ رہے محمد، سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ یہ سرکار کا مزار ہے، سرکار مر گئے ہیں، انہوں نے کہا یہ رہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ معلوم ہے کہ سرکار دنیا میں رہتے ہوئے یا دنیا سے جانے کے بعد محمد محمد ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے اس کو قبر رسول پر جھکتے دیکھا پر اٹھتے نہیں دیکھا۔ مٹ گئے مٹ گئے مٹ جائیں گے آزاد، مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ پہلی مرتبہ قرآن کی صداقت اور بابو کبریا کی صداقت کی بحث جو ہے اس وقت طے ہوئی جس تاریخ کہ رومنوں نے ایرانیوں کو ٹاپل کیا تھا۔ وہ ہوا کیا؟ آج دور حاضر کے دانشوروں نے یہ جو اورینٹلسٹ ہیں، مسٹر برٹن نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کی سچائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کی سچائی کو ٹکرایا نہیں جا سکتا۔ کہ کیسے نہیں ٹکرایا جا سکتا؟ کہ جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام مکہ شریف میں تھے، آپ کی طبیعت حالت ہے کیا؟ روزے رکھنے کی وجہ سے کچھ تھکے کو لگتے ہیں، لیکن مجھے وہ رات کی اتنی عجیب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سویا ہے کہاں جا اب فتنہ معاشر، رسوا کبھی یوں دین پیغمبر ہوا تھا۔